يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ماہانہ قرطبہ اجتماع، اس پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں 2 دروس ہوں گے. پہلا درس شیخ عبدالخالق حافظہ اللہ تعالی ان کا ہوگا اور موضوع ہے نماز جنازہ کے مسائل. اور پھر اس کے بعد دوسرا درس شیخ حافظ سید حبیب اللہ بخاری حافظہ اللہ تعالی کا ہوگا، جن کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد حسب معمول آپ کے دینی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور پھر دعا اور پروگرام کا اختتام. تو یہ ترتیب ہے آج کے اس قرطبہ اجتماع کی. تو انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ساتھی اگر تلاوت کے لیے آنا چاہے تو سٹیج پر تشریف لے آئے. آرسی ہے نا سیرے دے تھلے آنا چاہیے، بچہ بھی ہے بڑا کو بیگا تو رات تھلے سیر ہونا چاہیے تھوڑا جہاں ریکارڈ. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم. آج کل آپ کو پتہ ہے موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، اور سردی کے موسم میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور بالخصوص جب کہ کسی دینی مجلس میں، اور وہ دینی مجلس بھی ہر قسم کی
بدعات سے، خرافات سے، موضوعات سے پاک اور مبرہ ہو، خالصتاً قرآن و حدیث کی دعوت پیش کرنے والی مجلس ہو، تو پھر شیطان اور بھی زیادہ اپنے حملے، اپنے پھندے اور اپنے جال میں پھنسا کر تھپکیاں دیتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بعد میں آپ کو سی ڈی مل جائے گی، بعد میں یہ ہو جائے گا، ابھی آپ گھر میں بستر میں لیٹے رہو، بستر کے مزے لو، گرم نرم بستر چھوڑ کر کہاں سردی میں ٹھٹھرتے پھرو گے۔ اور جو ان کی بات مان لیتے ہیں وہ یقیناً اس خوش نصیبی سے محروم رہتے ہیں کہ جو شیطان کی اس چال سے بچ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے علم اور عمل میں اضافے کے لیے قرآن و حدیث کی خالصتاً اس دعوت میں، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے چھوڑ کر آتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہوتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں صرف ان کی حاضری ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ اس مجلس میں اس کا اعلان کرتا ہے جو اس مجلس سے بہتر ہے، فرشتوں کی اس مجلس میں کہ یہ جو سارے کے سارے آئے ہیں، جاؤ گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کیا، اور جو یہ طلب کر رہے ہیں میں نے ان کو وہ جنت عطا کی اور جہنم سے ان کو چھٹکارا دے دیا۔ تو یہ یقیناً بڑی ہی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ تو جو بھائی آئے ہیں ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کو پورا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کا باقاعدہ فضیلت الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے احکام الجنائز، نماز جنازہ کے مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، اللہ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ یہاں سے جائے گا، جو بھی پیدا ہوا اس کو موت آئے گی۔ اس کائنات میں، اس جہان میں اللہ جل شانہ نے کسی کو ہمیشگی اور دوام عطا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ کے اس قانون اور اس ضابطے میں تمام لوگ، خواہ وہ عالی مرتبہ انبیاء علیہم الصلاۃ ہوں یا صالحین کرام ہوں یا کائنات کا کوئی فرد بشر ہو، وہ اس نظام کی زد میں ہے اور اس ضابطے کے ماتحت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا میں کسی بشر کو حیات جاوید عطا نہیں کی، اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو موت کا طعنہ دینے والے یہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے۔ کسی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ لوگ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ حق سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب آپ نہیں رہے، جو وقت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا وہ پورا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اور بھی کوئی نہیں رہے گا۔ جب یہ بات برحق ہے کہ ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ نظام ہی ایسا بنایا ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا، اور فطری طور پر اگر اس بات پہ غور کیا جائے تو انسان کے احوال، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جس طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر لڑکپن کا زمانہ، پھر جوانی ڈھلنی شروع ہوتی ہے، قوا کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ چیز جو گھٹنا شروع ہوئی ہے یہ بالآخر ختم ہو جائے گی۔ عمومی طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سال نو کی بعد لوگ مبارکباد دیتے تو کسی نے فیس بک پہ ایک بڑا اچھا شعر لکھا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ کہ جو وقت گزرتا ہے، وہ جو دن گزرتا ہے انسان کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مزے کی بات تب ہے اور انسان کی کامیابی تب ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں اس بات کا ادراک اور شعور کر لے، اس بات کا احساس کر لے، اور اس احساس کے پیش نظر وہ تیاری کرے کہ یہ دنیا کی زندگی ہم عام طور پہ کہتے ہیں
کہ جی دنیا بنانے میں مصروف ہیں، دنیا کمانے میں مصروف ہیں، یہ دنیا کی زندگی تو بن چکی ہے، دنیا تو بن چکی ہے، ہمیں جو دنیا میں رہ کر وقت عطا کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ آخرت بنانے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اس کے پیش نظر اپنی اس دنیا سے فائدہ اٹھا کر، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت سنوار لیں، اپنی اخروی زندگی کو سدھار لیں، اور اپنی کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے، یہ مہلت ملی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا، اس کی کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ جب دنیا سے جائے تو اس دن سے بہتر اس کا وہ دن ہو جس دن وہ دنیا سے آیا تھا، دنیا میں آیا تھا اور دنیا میں اس کی ولادت ہوئی تھی۔ اور کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ انسان مزہ تب ہے تو زندگی ایسی گزار، ایسی زندگی گزار کے جا کہ تیرے جانے کے بعد تو مسکرا رہا ہو، تو خوش ہو کہ میرے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا متمنی ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، وضاحت فرمائی کہ مومن دنیا میں نیکی کرتا ہے، اپنا وقت برباد نہیں کرتا، اس لیے دنیا سے جاتے وقت یہ مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ موت میری موت میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں موت کے وقت، یہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن فاسق و فاجر، کافر اور وہ شخص جس نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، وہ شخص گھبرا رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ وقت تو میں نے برباد کر لیا، زندگی تو میں نے ضائع کر لی، اب کون سا منہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا اس کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے وہ موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ تو عربی شاعر نے کہا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، اور تیرے ارد گرد تیرے والدین، تیرے عزیز و اقارب، تیرے رشتہ دار وہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، وہ خوش ہو رہے تھے، اور تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا۔ مزے کی بات تب ہے، فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ، دنیا میں رہ کر اس طرح کے عمل کر کے جا کہ جس وقت تو دنیا سے جا رہا ہو اس دن تو خوش ہو کہ میرے رب سے ملاقات ہوگی، اور یہ دنیا والے تیرے فراق میں، تیری جدائی میں اور تیری موت پر غمزدہ ہوں اور وہ رو رہے ہوں کہ ایک اچھا انسان ہم سے رخصت ہو گیا، ایک اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ انسان کی ایسی کیفیت، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جانے والے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا، مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ شخص راحت پانے والا ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اگر یا تو یہ نیک آدمی تھا، اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصائب اور مشکلات سے نجات پا گیا، او مستراح منہ، یا یہ برا شخص تھا جس نے زمین پہ رہنے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا،
اس کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو راحت ملی، انسانوں کو راحت ملی، حیوانوں کو راحت ملی، ہر چیز کو سکون مل گیا۔ انسان دنیا سے ایسی حالت میں جائے، ایسا عمل کر کے جائے، دنیا کی زندگی میں اس کا طرز عمل ایسا ہو، اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر، اپنے خاندان اور برادری کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اس طرح کا ہو کہ جب دنیا سے جائے تو دنیا والے زبان سے کلمہ خیر کہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مرّا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرا، ایک جنازہ گزرا، لوگ ایک میت کو لے کر گزرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، اثنوا علیہ خیرا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا بھلا انسان تھا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، شکر ہے اس سے تو جان چھوٹی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ایک آدمی گزرا، لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر خیر کیا، اچھے تاثرات کا اظہار کیا، اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، اس لیے کہ تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اور جس کے بارے میں تم نے بری گواہی دی اس پر جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم نے اس کے بارے میں شہادت حق نہیں دی۔ یہ اچھی گواہی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی دنیا کی اس زندگی کے اندر ہی ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایسا وتیرہ اپنانا چاہیے۔ یہی موقع ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے صالحین اور نیک لوگ اور ایسے علماء ہم نے جن کو دیکھا بھی نہیں، ہماری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ہم نے ان کے بارے میں ذکر خیر سنا، آج بھی جب ہم ان کا نام لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے، نیک آدمی تھا، اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ اور عدم موجودگی میں ان سے ہمیں لالچ بھی کوئی نہیں، وہ دنیا سے جا چکے، ہم ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے بندے تھے، نیک لوگ تھے، مخلوق کے خیر خواہ تھے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے کہ جن کا کبھی نام بھی آ جائے تو کہتے یار چھوڑو، کس کا نام لیتے ہو، دعا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہر انسان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی کریں، جیسے بھی اعمال کریں، ہمارا جو قدم بھی اٹھ رہا ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، جو دن بھی گزر رہا ہے ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم نہ وقت کی رفتار کو روک سکتے، نہ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف جانا لازمی امر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب بات یہ ہے تو پھر ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کدھر کو جا رہا ہے۔ اس لیے کہ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کا یہ سفر طے ہوتے ہوتے انسان اس موعد پر پہنچ جاتا ہے، وقت مقررہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جن کی روح قبض کر لی جاتی ہے، روح ہر ایک کی قبض کی جاتی ہے، خواہ کوئی نیک ہو خواہ بد ہو۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت پہ
ہر مسلمان غور کرے، ہمارے پاس اب وقت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں پہ لگے ہوئے ہیں اور کبھی نیکی کی طرف آتے ہی نہیں، کیا کبھی انہوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کا اور نیک لوگوں کا معاملہ ایک جیسا کریں گے؟ ان کی موت اور زندگی برابر ہوگی؟ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انما یبعث الانسان علی ما مات علیہ، انسان کی جس چیز پر موت آئی ہوگی اسی پر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ جو عمل کرتے ہوئے کسی انسان کی موت آئی ہوگی، مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے ہیں، دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور وہاں پہ حاضری دینے کا اللہ موقع نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ وہ سعادتیں اور وہ برکات ہمیں نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت نے وہاں حاضر ہونے والے خوش نصیب لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس میدان میں، میدان عرفات میں اپنی سواری سے گرے اور گرتے ہی اس سعادت مند شخص کا گردن ٹوٹ گئی اور اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اغسلوہ بماء وسدر، پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے گرم پانی کے ساتھ اس کو غسل دو، اس کو اس کے احرام کی چادروں میں کفن پہنا دو، ولا تخمروا راسہ، لیکن اس کا سر نہیں ڈھانپنا کیونکہ یہ حالت احرام میں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص اس حالت میں فوت ہوا ہے، انہ یبعث یوم القیامت ملبیا، تلبیہ کہتا ہوا دنیا سے گیا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنی قبر سے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے آئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جو عمل کرتا ہوا کوئی دنیا سے جائے گا اسی عمل پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہمیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، لیکن یہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ خیر پہ کرے۔ اور تو اور بات ہے، اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ سے اور بھی دعائیں کی، وہاں یہ بھی دعا کی کہ اللہ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا۔ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ دنیا میں مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کو اللہ حسن خاتمہ نصیب کر دے۔ دعا کرو کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ جب دنیا سے جانا ہے انسان نے اور جانا برحق ہے تو پھر انسان کوشش بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ رب العزت حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر کچھ اس طرح کی فضل و کرم اور رحمت ہوتی ہے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں، موت تو صحت مند آدمی کو بھی آ جاتی ہے، بیمار آدمی کو بھی آ جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے
کہ اچانک اموات بہت واقع ہوں گی، اور آپ اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اپنے بستر پر اچھا بھلا آدمی رات کو سویا، صبح اٹھا ہی نہیں، کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ حادثات دنیا کے بتا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، کبھی کسی جگہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کتنی اموات ہو رہی ہیں، اچانک اموات اور کثرت کے ساتھ اموات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ بیماری کے ذریعے، اور بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری آ جائے تو اللہ سے شفا کی دعا کرنی چاہیے، لیکن بیماری کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی تیمارداری کے لیے گئے، ام علا، ان کو سخت بخار تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام علا کیا حال ہے؟ فرمانے لگی الحمى قاتلہ اللہ، بخار نے بڑا تنگ کیا، اللہ اس کو غارت کرے۔ آپ نے فرمایا اے ام علا لا تسب الحمى، بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار انسان کے گناہوں کو، بیماری انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جس طرح بٹی میں لوہا رکھا جائے تو وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح بیماری اور بخار انسان کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنایا۔ انسان بیمار ہوتا ہے، تیمارداری، اور اس بیمار مومن کے تیمارداری کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر ایک روایت میں 5 حق ہیں، ایک روایت میں 6 حق ہیں، ان میں سے یہ بھی فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، انسان بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرنا، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں مومن کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہو، اس کو کوئی دلاسا دینے والا ہو۔ جب انسان بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتلائے۔ ایک تو جا کر اس کو تسلی دے، ڈرائے نہیں کہ پہلے سے جی ہاں لگتا ہے کہ آپ کے دن تھوڑے ہی ہیں، بس ہمارا بھی فلاں بیمار ہوا تھا، اس کا بھی اس طرح رنگ پیلا پڑ گیا تھا، اس کی ناک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر چند دن بعد ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنی اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی شریعت کتنی پیاری، اور انسانی ہمدردی کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی رحمت کا باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بھی اور آپ کی شریعت طاہرہ بھی۔ آپ نے فرمایا بیمار کے پاس جاؤ تو اسے کیا کہو، لا بأس طہور انشاءاللہ، بھئی گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ بیماری انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی، یہ بیماری آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر مسلمان بہن بھائی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو اس کے یہ دعا پڑھیں۔ اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اس مریض کی موت نہیں لکھی تو اللہ اس کو شفا ضرور دے دیتا ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، کیوں کہ بیماری اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ مسلمان بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کر کے، عیادت کر کے اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے، اور ان کے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ نے فرمایا 7 مرتبہ انسان اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے،
اگر اللہ نے اس بیماری کے اندر اس مریض کی موت نہیں لکھی تو اللہ اس کو شفا ضرور دیتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظیم و برتر سے یہ سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسی طرح مریض وہ طلب کرے یا نہ طلب کرے، مریض کو یہ دعا پڑھ کر بھی اس کو رقیہ کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی اذکار اور صورتیں پڑھ کے دعا کرتے تھے، تو مریض کو جا کر تسلی دینی چاہیے اور اس کی عادت کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب نظریہ پایا جاتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری طول پکڑ گئی تو ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی اپنے کیے کو پکڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا پاپ اور جرم کیے ہیں جن کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ لازمی بات یہ نہیں، جو بھی ہے اللہ رب العزت نے اگر اس کو بیمار کیا ہے تو اللہ رب العزت اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمیں اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، مومن کے بارے میں، چاہے جائے کہ ہم کہیں جی پتہ نہیں کیا کیا کیے، جی ہمیں کیا پتہ، اور پھر ایسی باتیں بناتے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ دیکھیے کسی مسلمان کو اس کے بارے میں اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوں، اس نے اپنے رب سے صلح کر لی ہو، رب نے اس کو معاف کر دیا ہو، اسی لیے کسی کے گناہ کو نشانہ بنا کر اس کو آر نہیں دلانی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کو بیمار کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا فحمدنی وصبر علی ما ابتلیتہ، کہ جب میں کسی اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری آزمائش پر صبر کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّضْجَعِهِ ذَلِكَ، مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے جب وہ صحت یاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے کہ یوم ولدت امہ من الخطایا، کہ جس طرح اس دن پاک تھا جس دن ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ لِلْحَفَظَةِ انی قیدت عبدی ھذا وابتلیتہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں فرشتوں سے جو اس کا اجر و ثواب لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کو میں نے قید کیا تھا، اس کو میں نے بیمار کیا تھا، لہذا صحت کے ایام میں جو نیک عمل کیا کرتا تھا اسی طرح کا اس کا اجر و ثواب برابر اس کے کھاتے میں لکھ دو، کیونکہ اس کو بیمار میں نے کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم یبلغها بعملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندے کے لیے ایک منزل، ایک مقام مقرر کیا ہوتا ہے، اپنے عمل کر کے وہ اس مقام کے تک نہیں پہنچنے کے قابل ہوتا، اتنے اس نے دنیا میں رہ کر اعمال نہیں کیے ہوتے، جنت میں اللہ نے اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام لکھ دیا ہوا ہے، جنت میں ایک اونچا مرتبہ لکھ دیا ہوا ہے، لیکن دنیا میں وہ بندہ ایسے اعمال نہیں کر سکا کہ اس مرتبے کا اہل بن سکے، تو اللہ جل شانہ اس پر یہ فضل و کرم فرماتے ہیں، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی آزمائش کرتے ہیں جسمانی طور پر اس کو بیمار کر کے، یا مالی طور پر اس کو کوئی کمی عطا کر کے، یا اس کی اولاد میں کسی کو فوت کر کے، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو اس درجے کے قابل بنا دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت میں اس کے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے۔ بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو انسان کو
اس کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی یہ قاعدہ رسول بتلایا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ضرور. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے ہر انسان کی کسی نہ کسی طرح، بھوک دے کر، خوف کے سائے مسلط کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جو ایسے موقع پر صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دیجئے. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں، ایک تو بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے، بیماری آ جائے تو صبر کرنا چاہیے. اسی طرح بیماری سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے موت بھی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے موت بھی نہیں مانگنی چاہیے بیماری سے گھبرا کر. بلکہ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ انسان اگر بیماری سے بہت زیادہ گھبرا بھی چکا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک جینا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ. وتوفانی اذا کانت الوفات خیرا لی. اللہ اگر دنیا میں میرا رہنا بہتر نہیں تو تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں، موت کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے، موت نہیں مانگنی چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ ہمیں موقع دیا ہے، دوبارہ کبھی یہ موقع نہیں ملے گا. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر، دنیاوی مشاکل سے گھبرا کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ ہر انسان کو پیاری ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کے ساتھ اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کو ختم کرتا ہے وہ عالم برزخ کا پورا دورانیہ بار بار اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. آپ نے فرمایا اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کی ہے، چاقو چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا ہے، کسی طرح سے اپنی جان کو ختم کیا ہے، دنیاوی مشاکل سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر گاڑی کے نیچے لیٹ گئے، زہر کھا لیا، پھندے پہ لٹک گئے، کسی طرح سے اپنے آپ کو ختم کر دیا، خودکشی ہے. اور شریعت کے اندر خودکشی حرام ہے. اور یہ کتنی بڑی بزدلی ہے انسان کی اور کتنی بڑی کم ہمتی ہے. آپ دیکھیے کہ جان کتنی پیاری ہے. میں تو عام طور پہ جب یہ غور کرتا ہوں، ابھی میں نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا، اگر آپ حافظ صاحب کہتے ٹائم ختم ہو گیا پھر بس کروں، موضوع تو میں نے ابھی اپنا شروع نہیں کیا، آپ جب کہیں گے میں ختم کر دوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جاری رکھوں کہ ختم کر دوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنی ایک بات بیان کر کے اپنا موضوع شروع کرتا ہوں. میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم غور کرتے ہیں اس واقعہ پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنا لاؤ لشکر لے کر جا رہے تھے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے جہاں چیونٹیوں کی بہت زیادہ بلیں تھیں، تو ان کے پاؤں کی آہٹ سن کر چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے
حکمران بھی ہو تو ایسا ہو، ملکہ بھی ہو تو ایسا ہو، ایسی ہو، رہبر بھی ہو قوم کا تو ایسا ہو۔ کیا کہتی ہے چیونٹیوں کی ملکہ؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ روند ڈالے۔ میں جب اس آیت پہ غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں، ایک تو وہ ملکہ اپنی رعایا کی کتنی ہمدرد ہے، ان کو مارنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی جان کی کتنی فکر ہے، اور دوسرا وہ بھی تو چیونٹی ہے، چیونٹی جیسی مخلوق کو اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ چیونٹی جیسی مخلوق کو اپنی جان اتنی پیاری ہے، وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی، وہ کہہ رہی ہے ملکہ ان کی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کر موت کی وادی نیند نہ سو جاؤ، ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مسلی نہ جاؤ۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ہر چیز کو جان پیاری ہے۔ آپ کسی جانور کو مارنے کے لیے دوڑیں گے وہ ڈر کے بھاگ جائے گا جان بچانے کے لیے۔ یہ انسان کتنا کم ہمت ہے جو مشاکل سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے ختم کر دیتا ہے، اس کو خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں رہے گا خالدن مخلدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کتنا جب موت اللہ رب العزت نے لکھی ہے انسان کی اور موت آنی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہمارا حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ حسن خاتمہ، یہ اچھی موت، یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے اور حسن خاتمہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتے ہیں، پہلی بات ہے، پہلا زینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید پہ قائم ہوئے، جب اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پھر کچھ بھی ہو گیا، بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کبھی اللہ کا دروازہ چھوڑ کر نہیں گئے، کبھی غیر اللہ کے در پہ جا کے جھکیں نہیں ماری، کبھی اپنی بگڑی بنانے کے لیے، کبھی رزق کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جا کے سجدہ ریز نہیں ہوئے، بلکہ قائم رہے، کچھ بھی ہوا اللہ کی توحید پہ قائم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کا آخری وقت آتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے تو اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے لیے بشارتیں لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دم واپسی ان کو دنیا میں توحید پر استقامت کی وجہ سے اور حسن خاتمہ ہمیشہ موحد کو نصیب ہوتا ہے، مشرک کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا نہیں۔ میں عقلی طور پر اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے جس بندے کو عادت ہے جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے تو وہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکارتا ہے۔ جب موت آئے گی تو وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا۔ موت کی سختی میں کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا۔ اور جو اپنی زندگی میں اللہ کو تو تھوڑا بہت پکارا اور پھر کسی اپنے پریشانیوں کے لیے، مشاکل کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مصائب میں غیروں کو پکارتا ہے، وہ ایسے وقت میں بھی اس کے نام پر اللہ کا نام، اس کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس عادی نہیں ہے، اس کا، اس کو عادت نہیں پڑی ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب آخری وقت آتا ہے تو ان کی طرف بشارتیں کیا آتی ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن جان، کیا اطمینان اس کو حاصل ہوا؟ اطمینان اس کو کیا تھا؟ اطمینان یہی تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہ اطمینان ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مطمئن نفس جس نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہے، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیتن، تو اپنے رب پہ راضی، مرضیہ، تیرا رب تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ حسن خاتمہ، اس کی علامات جو انسان پہ ظاہر ہوتی ہیں، ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، کیونکہ جو عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زبان پہ آخری وقت میں کلمہ توحید جاری کر دے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری وقت میں اس کی زبان پہ اللہ نے یہ کلمہ جاری کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا آخری وقت میں۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آخری وقت آیا تو فرمانے لگے لکنونی لا الہ الا اللہ، مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے جس کا موت کا وقت قریب ہو اس کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی۔ تلقین کا معنی کیا؟ اس کو نہ کہو کہ تم پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ وہ بھی سن کر یاد کر لے اور اللہ اس کی زبان پہ بھی جاری کر دے۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ اس کے بعد حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو آخری وقت میں جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں اس پر کیا سختی ہے موت کی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی حسن خاتمہ کی، مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخری وقت میں اپنے رب پر حسن ظن رکھے، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، ایک نوجوان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا کیف تجدک، اور نوجوان اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جو جواب دیا، یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور سے سنیے، اس نوجوان نے کیا کہا؟ قال ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں، اپنے گناہوں کا خدشہ بھی ہے، گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہوں اور اپنے رب کی رحمت سے پر امید بھی ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمعان فی مثل هذا الموطن الا آتاہ الذی یرجو وآمنہ من الذی یخاف منہ، کہ جس آدمی کو ایسے موقع پر یہ دو چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھ رہا ہو، اپنے گناہوں کی سزا سے ڈر بھی رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی امید رکھتا ہے یعنی اپنی رحمت اس کو عطا کر دیتا ہے اور گناہ بھی اس کے معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی مومن کو، موحد کو، اگر جمعہ رات کو یعنی جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن موت آتی ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ جب انسان کی موت آ جائے، روح قبض ہو جائے، تو جو انسان وہاں موجود ہوں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو ان کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، رونا نہیں چاہیے، آہو بکا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو بعض اوقات اس کے اہل خانہ کے رونے اور آہو بکا کرنے کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس میت کے حق کے بارے میں ہے جس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کی ہو، اپنے اہل خانہ کی تربیت اچھی نہ کی ہو، یا وہ اس رونے کو نوحہ خانی کو پسند کرتا ہو،
یا پھر وہ وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے بعد تم خوب رونا اور چلانا. لیکن اگر کسی نے اچھی تربیت کی ہے اپنی اولاد کی, اس نے منع بھی کیا کہ میرے بعد رونا نہیں, تو پھر بھی کوئی روتے ہیں تو پھر وہ اس حدیث کے تحت نہیں آتا. صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کے مطابق کہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی, حضرت ابو سلمہ, میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کسی بیمار کے آخری وقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں, ان کا پہلا کام کیا ہے کہ اس کی روح پرواز کرنے سے پہلے اس کو کلمے کی تلقین کریں. دوسرا, جب اس کی روح پرواز ہو جائے تو وہاں روئیں چلائیں نہیں, بلکہ اس کے لیے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو رو نہیں بلکہ دعا کرو. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ, کیونکہ تم جو بھی کہو گے اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہیں گے. پھر اس کے بعد میت کی آنکھیں بند کی جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے, آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. اس وقت تو تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے, پھر روح نکل چکی ہوتی ہے, پھر بند نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا لہٰذا میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. میت کا اگر منہ کھلا ہو تو وہ بھی بند کر دینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب آپ محسوس کریں کہ میری روح پرواز کر گئی ہے, فَضَعْ كَفَّكَ الْيُمْنَى عَلَى جَبْهَتِي وَالْيُسْرَى تَحْتَ ذَقَنِي وَاغْمِضْنِي, تو اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پہ رکھنا, بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی کے نیچے رکھنا اور میرے منہ کو بند کر دینا. اپنے بیٹے کو وصیت کی. منہ کو بھی بند کر دینا چاہیے. اعضاء بھی انسان کے سیدھے کر دینے چاہیے اور اوپر کپڑا اڑا دینا چاہیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببردۃ حبرا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دھاری دار چادر اڑا دی گئی تھی. اس کے بعد میت کو غسل دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہی وقت بہت شارٹ رہ گیا, میں چند چیزیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا بڑی فضیلت بیان فرمائی. میت کو کفن پہنانے کی فضیلت بیان فرمائی. میت کو قبر کھود کر یا قبر کی جگہ مہیا کرنے کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب, کہ جو آدمی کسی میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے, اللہ بھی اس کے گناہوں کو چھپا دے گا. اور ومن کفن میت مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا, کفن خرید کر دیا, کساہ اللہ من السندس, اللہ تعالیٰ جنت میں موٹے ریشم کا کفن پہنائے گا اس کو, بڑے عمدہ قسم کے ریشم کا لباس پہنائے گا اس کو جنت میں. دوسری حدیث میں حضرت ابو رافع فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من غسل میتا فقتم علیہ, جس نے میت کو غسل دیا اور پھر میت کے عیبوں کو چھپایا, غفر اللہ لہ 40 مرہ, اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ ایسے بندے کی مغفرت فرماتا ہے. جو کسی میت کو کفن پہناتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ریشم کا لباس جنت میں پہنائے گا. ومن حفر لمیت قبرا فاجنہ, جس نے کسی میت کے لیے قبر کھودی اور اس قبر کے اندر اس کو دفن کیا گیا, اللہ جل شانہ اس بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا کریں گے کہ جتنا کسی نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا, قیامت تک وہ اس گھر میں جو بھی رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح یہ قیامت تک قبر میں رہے گا, اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا. کوئی قبر کھودنے والا, قبر کھودنے کے بعد میت کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد احرام پہنایا جائے. مرد کے لیے احرام 3 چادریں, عورتوں کے لیے احرام 5 کپڑے, 2 چادریں, 1 قمیص, 1 خمار اور ایک ازار بند, یہ 5 کپڑے. جب میت کو کفن دے دیا گیا, غسل دے دیا گیا, کفن دے دیا گیا, پھر میت کو قبرستان کی طرف لے جانا ہے. میت کو قبرستان لے جاتے وقت میت کا سر اگلی طرف ہونا چاہیے جس طرف آپ جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی, تو جس طرف آپ جا رہے ہیں قبرستان کی طرف, میت کا سر اس کی طرف ہونا چاہیے. جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کے صحابہ اکرام سے جنازے کے ساتھ بلند آواز میں کلمہ شہادت یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ ثابت نہیں, بلکہ فقہ حنفیہ کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے ساتھ کوئی کلمات ایسے کہنا یا بلند آواز سے ذکر اذکار کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اس سے احتراز کرنا چاہیے. جب جنازہ پڑھانے کی جگہ پر پہنچ گئے تو اگر جنازہ پہلے نمبر پر جنازہ وہ شخص پڑھائے گا,
امام جنازے کا اس کو مقرر کیا جائے گا کہ جس شخص کے بارے میں میت نے وصیت کی ہو، اگر وہ نیک آدمی ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو پھر وہ اس کو جنازہ پڑھائے جس کے بارے میں وصیت کی. نہیں تو اگر میت کے اقارب میں سے کوئی رشتہ دار جنازہ پڑھا سکتا ہے تو وہ پڑھائے، نہیں تو پھر جو امام ہوگا وہاں کا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. اور یہ ایسا موقع ہے کہ یہ میت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، نماز جنازہ بھی ادا کرتا ہے، دفن تک وہاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات اجر و ثواب دیتے ہیں. 2 قرات، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. آپ نے فرمایا جو شخص صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، دفن میں شریک نہیں ہوتا، اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور پھر یہ میت کے ساتھ ایسی ہمدردی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب آپ کسی میت کی نماز جنازہ ادا کریں تو اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا کیا کرو، دل کی گہرائی. یہ زندہ لوگوں کی میت کے ساتھ ہمدردی ہے. کیوں کہ یہ سارے لوگ میت کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، سفارشی ہیں. میرے بھائیوں، میں ذرا آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ میت کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے والے میت کے سفارشی ہیں، سفارشی اس کو اگر سفارش کے آداب ہی نہ آتے ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو میں کہنا کیا ہے، تو سفارش کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دعا کرو کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ہمیں نصیب کر دے جو موحد ہوں، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، وہ خلوص دل سے، دل کی گہرائیوں سے ہمارے لیے دعا کر دیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک دفعہ فوت ہو گئے، لوگ جمع ہوئے جنازے کے لیے، شاگرد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی لوگ آگے ہیں، چلو جنازہ لے کر چلتے ہیں. پوچھا کتنے لوگ ہوں گے؟ اتقول 40، کیا خیال ہے 40 بندے ہوں گے؟ کہا جی 40 تو ہوں گے. فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے بندے ادا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. الا شفعہم اللہ فی، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے میت کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دعا کرو کہ ہمارے جنازے پر بھی اللہ حسن خاتمہ بھی نصیب کرے، اور جنازے پر بھی موحد لوگ ہوں ہمارے لیے دعا کرنے والے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کی. بہت بڑے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے، موحد لوگ چند جمع ہو جائیں 40 کے قریب، ایک روایت میں 100 کا تذکرہ ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو نماز جنازہ پڑھانے والا امام، اس کو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے اور خلوص دل سے نماز جنازہ پڑھائے. نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ میت سامنے ہے، اگر میت عورت کی ہے تو امام اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا، میت کے درمیان میں کھڑا ہوگا. اگر میت مرد کی ہے تو امام سر کے برابر کھڑا ہوگا. اور نماز جنازہ پر 4 تکبیریں، نماز جنازہ پر 4 تکبیریں. اور یہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کتنی عظیم دعائیں ہیں. حضرت عوف ابن مالک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور میں پیچھے کھڑا تھا. آپ نے نماز جنازہ پر جب یہ دعا پڑھی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ یہ میری میت ہوتی اور رحمت للعالمین میرے لیے یہ دعا کر دیتے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر عورتیں نماز جنازہ کے لیے قبرستان نہ جائیں، نماز جنازہ کے پیچھے نہ جائیں، لیکن اگر نماز جنازہ مسجد کے اندر ہو، جس طرح حرمین میں ہم جاتے ہیں تو نماز جنازہ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتا ہے، یا کسی اور مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھا جائے، عورتوں کے لیے بھی جگہ ہو تو عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ام المومنین نے فرمایا ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کرو تاکہ امہات المومنین بھی شریک ہو جائیں. اس لیے حرمین میں جا کر بیٹھے رہنا، نہ پڑھنا، یہ درست نہیں، بلکہ جنازے کے اندر شریک ہو کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے. تو نماز جنازہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، عمومی طور پر 4 تکبیریں. نماز جنازہ 4 تکبیریں. پہلی تکبیر کے بعد پہلی تکبیر نیت دل میں کرے نماز جنازہ کی، زبانی بول کر کسی نماز کی نیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صفیں بنائیں، صفیں کتنی ہوں؟ مستحب ہے کہ صفیں طاق ہوں، 3 5 7. اگر طاق نہ بھی ہوں تو جفت صفیں بنانا بھی جائز ہیں،
کیونکہ طاق صفوں کے بارے میں جتنی روایات ہیں 3 کے بارے میں یا ان روایات میں سب کی سند میں کلام ہے، اس لیے مستحب یہ ہے کہ طاق صفیں ہوں، لیکن اگر جفت بھی ہوں تو صفیں جفت بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ امام کھڑا ہے، میت مرد کی ہے، امام سر کے برابر کھڑا ہے، میت عورت کی ہے، امام درمیان میں کھڑا ہے، اور 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس طرح کہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر حتی اسمعنا فلما فرغ اخذت بیدہ فسألتہ فقال انما جہرت لتعلموا انہا سنۃ وحق۔ حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ بھی پڑھی، بخاری شریف، اور سورت بھی ملائی، نسائی شریف صحیح سند کے ساتھ، اور اونچی آواز میں پڑھی۔ جب میں نے، راوی حدیث کہتے جب میں نے پوچھا تو فرمایا میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت اور حق طریقہ ہے۔ نماز، جس سے معلوم ہوا نماز جنازہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، سری بھی یعنی آہستہ بھی اور اونچی آواز کے ساتھ بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر قرات کی جائے گی۔ قرات میں کہاں سے شروع کی جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ کیا ثنا پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ ثنا کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ مولانا محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے عام نمازوں پر اور عام دعا کی جو حدیث ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ثنا پڑھ لی جائے تو مستحب ہے، نہ پڑھی جائے تو اس کی وضاحت حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت کا تذکرہ واضح طور پر حدیث میں موجود ہے۔ تو پہلی اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی اور سورت، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اس کو بعض نے موقوف کہا ہے، لیکن شیخ ابن باز اور شیخ رحمہ اللہ اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ موصولاً بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر، اور اس کے بعد میت کے لیے دعائیں۔ ہم کہتے ہیں نا دعا واسطے حاضر اس میت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ان میں سے ایک دو دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی جس کا میں نے تذکرہ کیا حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لہ، اللہ اس میت کو بخش دے، وارحمہ، اس پہ رحم فرما، وعافہ، اللہ اس کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ، اس کو معاف کر دے، واکرم نزلہ، اللہ اس کی قبر کو، اس کے منزل کو اچھی بنا، ووسع مدخلہ، اس کی قبر کو کشادہ کر، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اللہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دے، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جس طرح سفید کپڑا دھونے کے بعد پاک صاف کر دیا جاتا ہے میل کچیل سے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اللہ اس کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور دنیا کے اہل خانہ سے بہتر اہل خانہ عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، دنیا کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دوسری دعا جو عمومی دعا ہے بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، فوت شدگان کو بھی بخش دے، اللہ جو موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، جو غائب ہیں ان کو بھی بخش دے، بڑوں کو بھی بخش دے، چھوٹوں کو بھی بخش دے، مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، جس کو تم موت دے ایمان پر موت دینا۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا۔ یہ دعائیں اور بھی دعائیں نبی علیہ السلام نے جو آپ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام پھیرنا ایک طرف بھی جائز ہے، ایک طرف بھی جائز ہے اور دو طرف بھی جائز ہے، دونوں قسم کی روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ سلام ایک طرف بھی پھیر لیا جائے دائیں طرف تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر دونوں طرف پھیرا جائے تو تب بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرح یہ جائز ہے۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی، نماز جنازہ کے فوراً بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ نماز جنازہ ہی دعا ہے۔ اب میت کو قبر میں دفن کرنا ہے، قبر میں میت کو پاؤں کی طرف سے قبر کے اندر میت کو اتارا جائے، اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے حوالے کرتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر اس کو اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اینٹیں لگا کر، کیونکہ قبر کی دو ہی صورتیں ہیں، یا قبر بغلی والی لحد والی جو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی، یا جہاں لحد نہیں بن سکتی وہاں سیدھی شک والی قبر، صندوقچی قبر، دونوں طرح کی قبریں جائز ہیں۔ قبر پر مٹی برابر کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دائیں سر کی طرف سے میت کے اوپر مٹی ڈالی، اس کے بعد قبر کو برابر کر دیا گیا، قبر ایک بالشت کے برابر اور کوہان والی قبر بنائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور حضرت ابوبکر کی بھی۔ نبی علیہ السلام نے قبر کو اونچا بنانے سے، قبر کو پختہ بنانے سے، قبر کو چونا گچ کرنے سے اور قبر کے اوپر بیٹھنے سے اور قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے، قبر پر مزار بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد فإنہ الآن یسأل، اس وقت اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں، دعا کرو۔ وصلوا لہ التثبیت، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا بدعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، آپ کے صحابہ نے نہیں دی، یہ 15ویں صدی کی بدعت یہ شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح قبر کے میت کے سر کے پاس کھڑے ہو کر دفن کرنے کے بعد پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی سر کے پاس ابتدائی آیت اور پاؤں کے پاس آخری آیات یہ پڑھنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ بعد نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے موقوف، لیکن اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے، ایسا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن میت کے لیے دعا عمومی طور پر کرتے رہنا چاہیے۔ تعزیت کے لیے بھی جو ہمارے ہاں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جہاں بھی کوئی مسلمان ملے اس کے لیے اس کو تعزیت کی جائے، موقع محل کے مناسب۔ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت فرمائے، جو بھی مناسب الفاظ ہوں۔ لیکن جس طرح ہم ستھر بنا کر بیٹھتے ہیں، بھورا بنا کر بیٹھتے ہیں اور کھانا اس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ میسر کر دے جو ہمارے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ باقی آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے، ان کا سوال و جواب کی نشست میں جواب ہو جائے گا۔ اب دوسرا درس شروع ہوتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے اسٹیج سیکرٹری صاحب سے بھی کہ ٹائم شاید زیادہ ہو گیا، موضوع طویل تھا اور میں نے حتی الامکان اختصار کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تھے شیخ عبدالخالق مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو احکام جنائز آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، صرف ایک آدھ بات اس میں ایڈ کر کے کہ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنازہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ادھر اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے اور 4 تکبیریں اور ساتھ ہی سلام، پیچھے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم جیسا کوئی بندہ اس میں چلا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اور جو بیچاری میت ہے اس کا بھی کیا حال ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد اگر کوئی معاہد کہیں جنازہ پڑھا دے تو سب کے
نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایسا واقعہ ہوا انڈیا میں، ان کی اجتماعی پھر شادیاں، ان کے نکاح پڑھوائے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا کہ کیسے جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے اور بدعت اس میں کیا ہے. ثنا لکھی ہوتی ہے ہمارے قبرستانوں میں، جنازہ گاہ میں، جو کہ پڑھنی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور جو پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے سورۃ فاتحہ، وہ پڑھی ہی نہیں جاتی، اور بعد میں کہا جاتا ہے جب جنازہ پڑھ چلیں جی اب سورۃ فاتحہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.